غالب اس کی گاڑی سے اتر گیا۔ کیوں؟ دھکا لگانا ہے کیا؟ میں جا رہا ہوں اپنے گھر۔ منظر نے دروازہ بند کر لیا۔ غالب نے شور مچایا، یار مجھے بھی تو وہیں جانا ہے۔ تمہاری وہ میری تحویل میں نہیں ہے، وقار کے پاس ہے۔ پیدل جاؤ بیٹا، وہ گاڑی نکال کر لے گیا۔ تمہاری یہی سزا ہے۔ الو کا پٹھا، مجھے ادھر چھوڑ جاتا تو کیا اس کی گاڑی کے ٹائر گھس جاتے؟ غالب نے خفگی سے کہا اور پیر پٹکتا ہوا چل پڑا۔ رات کا باقی حصہ میں نے بڑے سکون سے سو کے گزارا۔ مجھے یقین تھا کہ گزشتہ شب کی ناکامی پر شرمندہ ہونے کے بجائے دلاور کے نمک خوار زیادہ چراغ پا ہوں گے۔ تھانے میں بجلی نہ ہونے سے گپ اندھیرا تھا کہ اس کے باوجود ہم دلاور کو نکال کر لے گئے تھے۔ منصوبہ بندی، ٹیم ورک اور کمانڈو ایکشن کی طرح ہونے والی واردات سے انہوں نے بالکل صحیح اندازہ کیا تھا کہ یہ کام صرف MRS کے سربکف دیوانے ہی کر سکتے تھے۔ بس انہیں یہ اطلاع کچھ دیر سے ملی کہ اغوا کی اس واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی کہاں دیکھی گئی ہے۔ ہم نے چھاپا مارنے والی پہلی پارٹی کے واپس جاتے ہی رابعہ کو دلاور سمیت وہاں سے رخصت نہ کیا ہوتا تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ DSP شاہد علی کو تلاشی کے وارنٹ حاصل کرتے ہوئے پورا یقین ہوگا کہ وہ بہت بڑا دھماکہ کرے گا۔ دلاور کو برآمد کرنے کے علاوہ سکندر بخت کی گرفتاری اور آنے تھے مجرمانہ میں رابعہ کو حراست میں لے کر وہ شاید اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیتا، لیکن تقدیر نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ رابعہ اور دلاور کا وہاں کوئی سراغ نہیں ملا اور سکندر بخت کو اس کی نظریں چوکیدار کے روپ میں شناخت کرنے سے قاصر رہیں۔ الٹا غالب نے بروقت نمودار ہو کے اس کے لیے پریشانی کے اسباب پیدا کر دیے تھے، مگر اس کے باوجود شاہد علی اپنا کام کر گیا تھا۔ خفیہ مائکروفون کی تنصیب سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا شک دور نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہم چالاک لوگ ہیں، جادوگر نہیں، کہ رابعہ اور دلاور کو چھو منتر سے غائب کر دیا گیا ہوگا۔ انہیں ہم نے ادھر ادھر کر دیا تھا اور DSP شاہد علی کو پوری امید تھی کہ وہ اس جگہ کا سراغ لگا لے گا۔ صبح میں نے اطمینان سے ناشتہ کیا اور پھر اپنا حلیہ تبدیل کر کے باہر آیا تو صبح کا سورج بہت اوپر آ چکا تھا۔ میری آنکھیں دیر سے کھلی تھی۔ اگر عمارت میں صفائی کے لیے آنے والا عملہ گیٹ نہ بچا تھا تو میں نہ جانے کب تک سوتا رہتا۔ آفس میں آ کے میں پھر سو گیا تھا اور 9 بجے اٹھا تھا۔ 10 بجے تک عمارت میں چہل پہل کے آثار مفقود تھے، چنانچہ میں نے باہر نکلنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اگر سادہ کپڑوں والے پولیس کے جاسوس عمارت کے آس پاس منڈلا رہے ہوں گے اور آنے جانے والوں پر نظر رکھے بیٹھے ہوں گے تو یہ رپورٹ ضرور دیں گے کہ صبح سے اندر کوئی نہیں گیا تھا۔ لیکن وہ فرانچ وکیل باہر آیا ہے، کیا وہ رات بھر اندر ہی تھا؟ آفس کے ٹیلی فون کو استعمال کرتے ہوئے میں نے منظر کے گھر کا نمبر ملانا چاہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ فون ڈیڈ ہے یا لائن کٹی ہوئی ہے۔ شاید اس لیے صبح سے اب تک غالب یا رابعہ میں سے کسی نے بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا اور فون کی گھنٹی ایک بار بھی نہیں بجی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اسی فلور پر انکم ٹیکس ایڈوائزر کے آفس سے غالب کو فون کیا۔ وقار یوسف کی بیوی میری بدلی ہوئی آواز نہ پہچان سکی۔ غالب صاحب تو صبح ہی چلے گئے تھے، وہ بولی۔ ان کی وائف ہوں گی۔ وائف؟ وہ ہنسی۔ ابھی زیادہ سے زیادہ آپ انہیں منگیتر کہہ سکتے ہیں، وہ بھی نصف۔ آپ کون ہیں؟ میں اخبار کے دفتر ہی سے بول رہا تھا۔ یہ تو خیر غلط ہے، وہ بولی۔ آپ انہی کے ساتھی ہوتے تو یہ ضرور معلوم ہوتا کہ غالب نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے۔ اس نے ذہانت کا ثبوت دیا تھا اور مزید بات کیے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ اب میں نے منظر کا نمبر ملایا۔ انکم ٹیکس ایڈوائزر کے آفس میں ابھی تک ایک کلرک کے سوا کوئی نہیں پہنچا تھا اور وہ اپنی میز پر کاغذات کو ادھر سے ادھر رکھنے میں مصروف تھا۔ یہاں فون سب کی اشد ضرورت تھی اور ایک آفس کا فون خراب ہو تو دوسرے آفس کے فون کو استعمال کرنا پڑتا تھا۔ کلرک کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ میں کس کس سے بات کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ غالب نے منظر کے گھر سے ہیلو کہا تو میں نے سلام عرض کیا۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ جواب یہ مت دینا کہ اپنے منہ سے۔ میں نے کہا رابعہ کے آفس کا فون فوت ہو گیا ہے یا اس کی لائن قتل کر دی گئی ہے۔ ہمیں معلوم ہے، ہم صبح سے کوشش کر رہے تھے۔ صبح کا مطلب ہے 8 سے۔ تمہاری صبح اب ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میری صبح منہ اندھیرے ہوئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس بت کو دیکھا جس کے سر پر ٹوکری اور ہاتھ میں جھاڑو دیکھ کے کسی شاعر نے کہا تھا، وہ دیکھو چلا آتا ہے معشوق ہمارا، اے سر پہ فلک ہاتھ میں دمدار ستارہ، غالب بنسا۔ اور تب سے اب تک گویا اس کے ساتھ۔ میں نے کہا میں آفس میں جا کے پھر سو گیا تھا، 7 والا آفس بند تھا، فون کہاں سے کرتا؟ باہر نکلوں گا جب لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ سوچنے سمجھنے کی تھوڑی بہت صلاحیت اب بھی ہے تم میں، غالب بولا۔ باہر کی صورتحال مخدوش ہے۔ تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ تھاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں،
ایک دودھ فراہم کرنے والا ریڑھا دائیں طرف بہت دیر سے موجود ہے۔ اس پر جو لوگ دودھ کے مٹکوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ نہ حلیے سے گوالے لگتے ہیں نہ صورت سے۔ مزید یہ کہ وہ ٹک ٹکی باندھ کے اس راستے کو دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہم برآمد ہوں گے۔ ہم کا مطلب ہے ملزمان اور اپنے چودھری صاحب جو رات کو ملے نہیں تھے۔ اور کون ہے دوسری طرف؟ دوسری طرف ایک شخص پوری چھولے بنا رہا ہے اور اس نے فٹ پاتھ کے پیچھے ایک میز کے گرد بینچیں ڈال دی ہیں۔ ایک بینچ پر گدھ بیٹھا ہے، گدھ جیسا ایک گنجا اور منحوس شکل والا حرام خور وقفے وقفے سے پوریاں نگل رہا ہے۔ شام تک اس کا بچنا محال ہے، پیدا ہو جائے گا۔ تمہیں کون رپورٹ دے رہا ہے؟ اپنا ایک شاگرد ہے، دفتر میں چپراسی کا کام کرتا ہے۔ اصولاً تو اسے کہیں سراغ رساں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے چودھری صاحب کا کیا حال احوال ہے؟ رات بھر مزے سے گیراج میں سوتے یا روتے رہے۔ صبح ناشتہ زہر مار فرمایا اور بھی بہت کچھ فرمایا جو فون پر نہیں بتایا جا سکتا۔ منظر کی بیوی کو بھی معلوم ہے؟ ہاں، مجھ سے باصدا اصرار کر رہی تھی کہ بھیا قصہ ختم کرو، میں ڈال دیتی ہوں پراٹھے میں چوہے مار صفوف۔ پتہ نہیں اس کے خاندان میں کون کون گورکن کا پیر ہے۔ پیر صاحب کے حکم پر گورکن ایسا گاڑے گا کہ پولیس کیا منکر نکیر کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے اسے منع کیا کہ وہ اس موضوع پر اظہار خیال نہ فرمائے۔ تم آؤ تو چودھری صاحب کو ورحال کریں۔ نازو بہت پرجوش ہے اور گوشمالی کا ٹھیکہ لینا چاہتی ہے۔ رابعہ البتہ فکر مند ہے۔ میں نے کہا تم کہیں سے کرائے کی گاڑی لے کر آؤ، عین گیٹ کے سامنے لا کے روکو، میں اوپر سے دیکھ لوں گا اور ایسے بیٹھ جاؤں گا کہ کوئی دیکھ ہی نہ سکے۔ کلرک میری گفتگو کی طوالت سے کچھ پریشان ہونے لگا تھا، شاید اسے خود بھی کسی سے بات کرنی ہوگی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ریسیور رکھ کے اس سے معذرت کی۔ مس رابعہ کاری کا فون خراب تھا۔ وہ تو کوئی بات نہیں، وہ بولا۔ آپ بھی وکیل ہیں؟ میں انہی کے ساتھ ایک کیس میں شریک ہوں۔ غالباً آپ کو علم نہیں کہ وہ شام کے وقت ملتی ہیں، اس وقت تو ان کا آفس بند ہوتا ہے، وہ بولا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور اسے نبھانا ضروری تھا۔ دراصل رات ہم بہت دیر تک کام کرتے رہے تھے، پھر وہ چلی گئیں منظر صاحب کے ساتھ اور میں یہیں لیٹ گیا۔ وہ مطمئن ہو گیا، لیکن میرے دل میں خلش باقی رہی۔ اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ میں نے خود کو فرنچ وکیل ظاہر کیا اور شامت اعمال سے اس کلرک نے سن لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ بتا سکتا ہے کہ وکیل صاحب تو میرے آفس میں فر اردو بول رہے تھے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ ایسا موقع شاید کبھی نہ آئے، مگر یہ فیصلہ بھی کیا کہ آئندہ صبح کے وقت یہاں کسی کو بھی نظر نہ آؤں۔ آج کا معاملہ مختلف تھا۔ پولیس روز تو نگرانی نہیں کرے گی۔ سفید رنگ کی ایک گاڑی 11 بجے کے بعد نمودار ہوئی تو میں نے ونڈ اسکرین کے پیچھے غالب کا چہرہ دیکھ لیا اور فوراً نیچے اتر آیا۔ گاڑی گیٹ کے سامنے رکی ہی تھی کہ میں پچھلا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گیا۔ شاید کسی بھی دور سے دیکھنے والے کو کچھ نظر نہیں آیا ہوگا۔ چند سیکنڈ بعد میں اور غالب ایک ساتھ گاڑی سے باہر آئے اور کچھ دیر گیٹ کے سامنے رک کے اوپر چلے گئے۔ گاڑی وہیں کھڑی رہی۔ نگرانی کرنے والوں نے تو یہی دیکھا ہوگا کہ 11 بجے ایک سفید لمبی سی کار آئی تھی، جس میں ایک تو وہی جرنلسٹ تھا، وہ گاڑی چلا کے لایا تھا۔ اس کے ساتھ فرنچ وکیل آیا تھا، وہ پچھلی سیٹ پر تھا۔ دونوں اتر کے اوپر چلے گئے تھے۔ تم نے میری مشکل آسان کر دی، میں نے کہا۔ اب تم جاؤ۔ تم ساتھ نہیں چلو گے؟ نہیں، میں چند منٹ بعد نکلوں گا۔ پولیس والوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ آیا تھا۔ مجھے یہاں چھوڑ کے تم اکیلے واپس چلے گئے۔ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں، میں ٹیکسی لے کر کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ بہتر ہے کہ تم اخبار کے دفتر جاؤ، میں بھی وہیں آتا ہوں۔ کسی نے تمہارا پیچھا کیا تو مایوس ہو کے لوٹ جائے گا۔ ممکن ہو تو یہ کار بھی واپس کر دینا اور دوسری لے لینا، یا ہم منظر کے گھر جاتے ہوئے پکڑ لیں گے۔ کالی میرے ساتھ اوپر تک گیا اور 5 منٹ بعد اکیلا اتر کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے اسے اوپر گیلری سے ہاتھ ہلا کے خدا حافظ کہا اور دونوں جانب نگرانی کرنے والوں پر بھی نظر رکھی۔ حسب توقع وہ بڑے غور سے غالب کو دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے بھی کار کا پیچھا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ شاید وہ صرف رپورٹ دینے پر مامور تھے اور اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں جانا ان کے اختیار کی بات نہ تھی۔ 5 منٹ بعد میں بڑے اطمینان سے ایک ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈالے اترا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا مال روڈ تک گیا۔ ان خالی گاگر جیسے دودھ کے مٹکوں کا پیتل دھوپ میں چمک رہا تھا۔ نہ جانے ریڑے کا اصل مالک کون تھا اور کہاں تھا۔ شاید وہ کسی حوالات میں بند اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ ریڑے پر قابض سادہ کپڑوں میں پولیس والوں کی نظر مجھ پر تھی، لیکن میں نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر رک کر میں آتی جاتی گاڑیوں میں خالی ٹیکسی کو تلاش کرتا رہا، مگر یہ وقت ہی ایسا تھا کہ سب گاڑیاں بھری ہوئی تھیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں سڑک عبور کر کے ہائی کورٹ کی طرف چلا جاؤں
تو مجھے ٹیکسی مل جائے گی۔ وہاں وکیل بھی آتے تھے اور موکل بھی، گواہ بھی اور پولیس والے بھی، لیکن انجان آدمی کی طرح میں نے قریب سے گزرنے والے ایک شخص کو روک لیا جو پڑھا لکھا نظر آتا تھا۔ میری فرانس سن کے وہ بوکھلا گیا۔ سوری، میں کچھ سمجھا نہیں، کیا آپ انگریزی نہیں جانتے؟ فرانچ، میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ می نو انگلش، یو ہیلپ؟ اس نے انگریزی میں کہا۔ واٹ ہیلپ؟ میں نے کہا وانٹ ٹیکسی۔ نو ٹیکسی ہیئر۔ اس نے سر ہلایا اور اشارے سے کہا گو دیر، اور پھر میرے ساتھ چل پڑا۔ کم آن، آئی ول گیٹ یو اے ٹیکسی۔ شاید اس کا خیال تھا کہ اول تو ٹیکسی والا میری بات نہیں سمجھے گا، اور سمجھا تو اجنبی جان کے مجھے بلا وجہ شہر کی سیر کرائے گا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، اور میں نے اسے بتایا کہ پہلے میں پولیس ہیڈ آفس جاؤں گا۔ وہ مجھے ٹیکسی میں بٹھا کے اور شکریہ وصول کر کے چلا گیا۔ تو میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ پہلے مجھے اخبار کے دفتر جانا ہے۔ اس نے کسی حیرانی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ اس اجنبی نے مجھ سے انگریزی بولی تھی اور میں نے صرف تھینکس کہا تھا۔ پولیس ہیڈ آفس جانا اسے ویسے بھی پسند نہ تھا، اور میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ نگرانی کرنے والوں نے رپورٹ دے دی ہوگی کہ مرزا غالب ایک غیر ملکی وکیل کے ساتھ آیا تھا۔ غیر ملکی کچھ دیر بعد ٹیکسی میں بیٹھ کے کہیں چلا گیا۔ غالب میرے انتظار میں آفس کے باہر موجود تھا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا اور ہم ٹیکسی کو گرینڈ ہوٹل لے گئے۔ راستے میں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کا تعلق براہ راست دلاور کے معاملے سے ہوتا۔ جب غالب کرائے کی کار لے کر آیا تو میں نے ڈرائیونگ سنبھال لی۔ اف، رات تو بال بال بچے، میں نے سکون کا سانس لے کر کہا۔ سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا؟ غالب نے کہا، ہمارا نہیں دلاور کا۔ کچھ نہیں، بس ہم دلاور کو پولیس کے حوالے کریں گے، اصل الیے میں، اس حالت میں کہ وہ نہ فرار ہو سکے نہ کوئی فرار کرا سکے، وہ پکڑا جائے تاکہ پولیس اسے پھر چھوڑ دے۔ بعد میں پکی گرفتاری کے لیے سٹیج سیٹ کرنا تمہارا کام ہے یا رابعہ کا؟ بعد میں جو ہوگا وہ مجھے معلوم ہے۔ ایک بار اس کو ہتکڑیاں لگوا کے حوالات پہنچانا اور اس تقریب کی اخبارات میں رپورٹ شائع کرانا اصل کام ہے۔ وہ ایس پی ظفر حیات ایک بار تو دلاور کے بدلے ہوئے حلیے سے فائدہ اٹھا گیا، اس بار کیا کرے گا؟ غالب نے سوچ کے کہا، اس کا تو باپ بھی دلاور کو گرفتار کرے گا سب کے سامنے، ہم ایک نہیں چلنے دیں گے اس کی۔ میں رابعہ سے کہوں گا کہ سارے مدعی موجود ہوں، ہر اخبار کے رپورٹر اور پریس فوٹوگرافر کو حاضر کرنا میرا کام۔ میں نے گاڑی منظر کی کوٹھی کے باہر روک دی۔ غالب کے ساتھ میں گیٹ سے اندر داخل ہوا تو میری نظر نے نازو کو دیکھا۔ وہ گیراج کے سامنے آرام کرسی پر نیم دراز اخبار کا مطالعہ کر رہی تھی، مگر صاف ظاہر تھا کہ وہ گیراج کے دروازے پر چوکیدار بنی بیٹھی ہے۔ دلاور کا وہاں سے نکلنا بعید از امکان تھا، مگر نازو کوئی چانس لینے کے موڈ میں نہ تھی۔ ناممکن کو ممکن بنا کے دلاور نکل جاتا تو نازو سے بچ کے کہاں جاتا؟ اس نے تو گود میں ریوالور بھی رکھ لیا تھا، حالانکہ اپنے خالی ہاتھوں سے وہ دلاور جیسے چار کو چت کر سکتی تھی۔ غالب نے کہا، سب ٹھیک ہے نا حوالات میں؟ نازو کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ یس باس، مہمان بالکل خیریت سے ہے۔ آج مجھے باس کہہ کے تم نے دل خوش کر دیا، تمہارا چہرہ بھی سرخ گلاب کی طرح نظر آ رہا ہے، جی چاہتا ہے تمہارا گل کند بنا کے کھا لوں۔ غالب نے کہا، رابعہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، وہ تو منظر کے ساتھ کورٹ چلی گئی۔ مجھے کچھ مایوسی ہوئی۔ کورٹ چلی گئی؟ ہاں، سب کچھ معمول کے مطابق نظر آنا چاہیے۔ غالب نے کہا، کورٹ سے وہ آفس جائے گی اور ہماری اس سے ملاقات رات کو ہوگی، اگر ضروری ہوا، ورنہ آفس سے وہ منظر کے ساتھ ہی لوٹ کر آئے گی۔ نگرانی کرنے والوں کا مطمئن ہونا بے حد ضروری ہے۔ دلاور سے ہم دونوں نمٹ لیں گے۔ شام کو میں اور نازو پھر اخبار کے دفتر میں ہوں گے۔ دن میں تم بھی اپنا کام کرو، یعنی جس کیس کی تفتیش کے لیے آئے ہو اسی میں مصروف رہو۔ دل چاہے تو ایس پی ظفر حیات کا سر کھاؤ یا پولیس سرجن سے ملو اور پوچھو کہ ڈاکٹر چیلی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دکھائے۔ جائے واردات کا معائنہ فرماؤ اور ان ڈاکٹروں نرسوں سے بات کرو جو قتل کے وقت موجود تھے۔ تمہارے پاس وقت گزاری کے لیے مصروفیت بہت ہے۔ غالب مجھے منظر کی بیوی سے بچا کے پچھلی طرف سے گیراج میں لے گیا۔ سامنے سے گیراج مکفل تھا، پیچھے سے اس کا راستہ سٹور روم سے ہو کے جاتا تھا۔ وہاں اندھیرا تھا اور کاٹ کباڑ کے ڈھیر میں میرا پاؤں نہ جانے کس کس چیز پر پڑا۔ ان چیزوں میں ایک بچہ بھی تھا جو وہاں اپنے مطلب کی کوئی چیز تلاش کر رہا تھا یا چھپا رہا تھا۔ اس نے ایک دل خراش چیخ ماری۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ منظر کا 10واں لخت جگر تھا یا شاید نواں۔ دلاور کی حالت دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ ایک رات کی اسیری نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ وہ بیمار نظر آ رہا تھا اور اس کی بے خواب آنکھوں کے گرد خلکے پڑ گئے تھے۔
اس کی شیو خاصی بڑھ گئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے اور وہی رسی اس کے ٹخنوں سے ذرا اوپر ہی دونوں پیروں پر کس کے لپیٹ دی گئی تھی۔ یہ نائلون کی رسی تھی جسے ٹارزن بھی زور لگا کے نہیں توڑ سکتا تھا۔ رسی کا آخری حصہ گیراج کی دیوار سے نکلی ہوئی 20 سے باندھ دیا گیا تھا، اس طرح کہ دلاور کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا عملاً ناممکن تھا۔ وہ پاؤں پھیلا کے آرام سے بیٹھ سکتا تھا مگر دیوار کا سہارا نہیں لے سکتا تھا۔ پیچھے سے 20 اس کی کمر میں گڑ رہی تھی۔ یہ 20 گیراج میں کار کو دھونے کے لیے لگائی گئی تھی اور کچھ خراب تھی، چنانچہ پانی قطرہ قطرہ بہہ رہا تھا اور دلاور کے کپڑوں میں جذب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گیلے فرش سے دور جا ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے ہی دلاور کو دیکھا اور لوٹ آیا۔ فی الحال میں اس کے سامنے جا کے اپنی شناخت کا راز افشا کرنا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ دلاور کو اس حال میں دیکھ کے میرے دل میں زبردست خواہش پیدا ہوئی کہ میں پرانے حساب کو تھوڑا بہت بے باک کر دوں۔ تم نے کیا سوچا آخر؟ پولیس اسے کہاں گرفتار کرے گی؟ میں نے باہر آ کے پوچھا۔ یہ ہم سب مل کے طے کریں گے، جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا۔ منظر اسے کتنے دن رکھ سکتا ہے یہاں؟ وہ تو کہتا ہے کہ اسے ساری عمر یہاں قید رکھو، جہاں مار کے یہیں گاڑ دو، اسے کوئی اعتراض نہیں، غالب نے کہا۔ نازو یہاں اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے اور ضرورت پڑنے پر تفتیش بھی کر سکتی ہے۔ تفتیش بیکار ہے، تم جانتے ہو دلاور کو، وہ کچھ نہیں بتائے گا اور ہم جان کے کیا کریں گے؟ سب کچھ تو ہمیں پہلے ہی معلوم ہے۔ یہ دیکھ لو اس کے شکاری کتے یہاں نہ پہنچ جائیں، وہ سارے شہر میں اس کی بو سونگتے پھر رہے ہوں گے۔ خود ایس پی ظفر حیات کی حالت زخمی سانپ سے کم خطرناک نہیں ہوگی۔ اس کی افسری کے منہ پر زبردست تمانچہ پڑا ہے۔ مجھے اس کا اندازہ ڈی ایس پی شاہد علی کی حالت سے ہو گیا تھا۔ غالب نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ دلاور کے اغوا سے کھلبلی مچی ہوگی، اس کے حکم کے غلام الگ بکھلائے پھر رہے ہوں گے اور اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے سرکاری اہلکار الگ پریشان ہوں گے، مگر وہ اتنی جلدی جہاں دعویٰ نہیں بول سکتے۔ گزشتہ رات تصدیق ہو گئی تھی کہ رابعہ اور منظر چائے واردات سے بہت دور اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، بلکہ منظر نے تو رابعہ کی بیماری کی تصدیق بھی کر دی تھی۔ میں اور نازو رات کو وہاں نہیں ٹھہرے تھے۔ صبح وکیل صاحب اور وکیل صاحبہ اپنی اپنی گاڑیوں میں کوٹ گئے، ہر روز کی طرح۔ دن میں وہ معمول کے مطابق مقدمات کی پیروی کریں گے، شام کو آفس جائیں گے اور رات کو پھر گھر۔ ان پر کسی کی نظر ہوگی تو وہ یہی رپورٹ دے گا کہ اس واردات میں رابعہ بہرحال شریک نہیں تھی۔ نازو کو باہر بیٹھنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ اگر وہ سارا دن باہر اسی طرح موجود رہی تو کیا پتا کسی کو شک ہو جائے۔ یہ بات اسے سمجھائی جا سکتی ہے، غالب نے کہا۔ دلاور کو تلاش کرنے والے ہر جگہ دیکھیں گے اور انہیں جہاں کوئی بھی بات خلاف معمول لگی وہیں پہنچ جائیں گے۔ میرا تو خیال ہے کہ وقار یوسف کا اور منظر کا گھر قطعی محفوظ جگہ نہیں ہے، پھر اسے کہاں لے جائیں؟ ویسے تو ہر جگہ غیر محفوظ ہے۔ ہاں ایک جگہ ہے میری نظر میں، وہ کچھ سوچ کے بولا۔ کون سی جگہ؟ رابعہ کا پرانا گھر، غالب بولا۔ وہ کھنڈر؟ آگ لگنے کے بعد وہاں کیا رہا ہوگا؟ تہ خانہ محفوظ ہوگا، تم نے اچھا وقت گزارا تھا وہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بہت خوبصورت کوٹھی تھی اور تہ خانہ واقعی بڑی پرسکون اور محفوظ جگہ تھی۔ رابعہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اسے آرام دہ بنانے میں، لیکن اب وہاں کیسے جا سکتے ہیں ہم؟ اس پر ملبے کا ڈھیر ہے، نیچے پہنچنے کا راستہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ میرا خیال ہے اگر میں چند مزدور لگا دوں کھدائی کے لیے اور ملبہ صاف کرانے کا ٹھیکہ دے دوں تو ہو سکتا ہے وہ راستہ نکال لیں۔ میں اس جگہ کی نشاندہی کر سکتا ہوں جہاں زینہ تھا۔ ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے، وہ جگہ آئندہ بھی ہمارے لیے بہترین پناہگاہ ثابت ہوگی۔ میں نے کہا، چلو آج یہی کام کرتے ہیں۔ پہلے یہ کام میں اکیلا کر لوں گا، تم جاؤ ظفر اعجاز سے مل کے اس کے جذبات کی آتش فشانی دیکھو۔ خادم حسین کو گھر سے ساتھ لے جانا۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ میں تو کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ گھر تو پرانے شہر کی گلیوں میں ہے، لیکن فون ہے اس کے پڑوس میں۔ پیغام دے دینا کہ وکیل صاحب نے بلایا ہے، تم جہاں کہو گے وہ خود پہنچ جائے گا۔ تم یہ گاڑی اپنے پاس رکھو اور ممکن ہو تو فلیٹیز میں اپنے نام سے کمرہ بھی بک کرا لو، غالب نے کہا۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں گاڑی لے کر نکلا تو راستے میں ایک پبلک کال آفس سے خادم حسین کو پیغام دیتا ہوا سیدھا پولیس ہیڈ آفس پہنچ گیا۔ حسب توقع وہاں ہنگامی میٹنگ جاری تھی جس میں ڈی ایس پی شاہد علی بھی شریک تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ڈی ایس پی ظفر حیات کا موڈ بگڑ گیا۔ یہ مصیبت کیوں آ گئی؟ اسے کہو پھر کبھی آئے، ابھی ہم مصروف ہیں۔ آپ ہی نے اس گوری چمڑی والے کو سر پر چڑھا رکھا ہے۔
میں تو ایسا بندوبست کر سکتا ہوں کہ پھر اس کی صورت نظر نہ آئے۔ شاہد علی، تم اس لیے ترقی نہیں کر سکے کہ عقل نام کی کوئی چیز نہیں تمہارے سر میں۔ ظفر عیاض نے خفگی سے کہا، بابا یہ کوئی عام آدمی ہے، کسی کی ضمانت نہیں ہوگی اگر اسے کچھ ہوا۔ برطانوی حکومت جان نہیں چھوڑے گی، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے آ جائیں گے سراغ رساں۔ شاہد علی نے مجھے گور کے کہا، اس وقت ہم میٹنگ میں ہیں۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے دانتوں کی نمائش کی۔ یس آئی میٹ یو۔ ظفر عیاض نے سر پر ہاتھ مارا، اب اس پاگل کے بچے کو سمجھاؤ کہ ہم اس سے میٹنگ کرنا نہیں چاہتے، یہ میٹنگ کا مطلب ملاقات لے رہا ہے۔ شاہد علی نے پھر کوشش کی، آفیشیل میٹنگ۔ میں نے سوچ کے سر ہلایا، یس خادم حسین کم ایئر۔ شاہد علی نے مجھے گالی دی، یو گو ناؤ۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، آئی کم۔ شیلی کیس۔ شاہد علی واضح کرنا چاہتا تھا کہ مجھے سرکاری میٹنگ سے چلے جانا چاہیے۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں شیلی مرڈر کیس کے لیے آیا ہوں اور تفتیش مکمل ہونے سے پہلے نہیں جا سکتا۔ چھوڑو اسے، بیٹھا رہے یہاں۔ ظفر عیاض بولا، وہ مولوی آ جائے پھر اسے سمجھا دیں گے کہ آئندہ بلا اجازت نہ آئے۔ مجھے فکر ہے اپنی رپورٹ کی، ابھی تک میری پروگریس 0 ہے، بلکہ کیس میری موجودگی میں زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ کل کے واقعے کی پوری رپورٹ اخبار میں آ جائے گی۔ وہ رپورٹ تو آ گئی ہے سر۔ یار شاہد علی، پتہ نہیں کیوں مجھے تم جیسی احمق دیے گئے ہیں۔ وہاں نور جہاں کے مزار پر جو کچھ ہوا اس سے میرا کیا تعلق؟ اور اس کیس کو میں سنبھال سکتا ہوں، مگر رات تھانے میں جو کچھ ہوا آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں سر۔ ایس پی نے نفی میں سر ہلایا، اتنی زبردست پلاننگ کرنے والے معمولی لوگ نہیں تھے۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے تصویریں بھی اتاری ہوں گی، تصویر اتارتے تو پتہ چل جاتا۔ یہی تو تم سمجھ نہیں رہے ہو، تصویریں اندھیرے میں خاموشی سے بھی اتاری جا سکتی ہیں۔ یہاں ہم سب کے ساتھ دلاور بھی موجود تھا اور وہ میک اپ میں نہیں تھا۔ جب ہم نے اسے صحافیوں کے سامنے پیش ہونے کا کہا تو اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا، اور اس لیے ہم نے صاف انکار کر دیا کہ وہ دلاور نہیں ہے، جعلی نوٹ چھاپنے والوں کا ساتھی ہے۔ اس حرامی نے تو فنگر پرنٹ لے لیے تھے، آواز کا گراف بنوانا چاہتا تھا۔ شاہد علی نے مجھے خونی نظروں سے گھور کے ایک اور گالی دی، چلو وہ معاملہ تو ختم کرو، اب جعلی نوٹوں والے کا کیس ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ خبر جاری کر دو کہ وہ بلاک میکر پولیس حوالات سے فرار ہو گیا، متعلقہ لوگوں کو معطل کرا دو اور جو اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ یہ سب کر چکا ہوں میں، اصل مسئلہ دلاور کا ہے، اسے وہی MRS والے لے گئے ہیں۔ میں شرط لگا سکتا ہوں۔ شرط مت لگاؤ، ثابت کرو۔ وہ سب تو تمہارے سامنے معصوم بنے پھر رہے ہیں، سوائے سکندر بخت کے سب کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ کون کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا۔